السلام علیکم، کیسے ہیں حضور والا؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ مزاج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ سر. تھوڑا مختصر وقت ہی لوں گا آپ کا قیمتی وقت ہے. جی سر. یہ مناظرہ دیکھا آج؟ مناظرہ دیکھا آپ نے؟ 2 مناظرے ہوئے آج. دیکھا جی دیکھا. بہت زبردست بہت زبردست. اللہ آپ کو سلامتی سارا دیکھا. بدقسمتی سے عباد الرحمان صاحب کا جو ہے وہ گم ہو گیا نا، وہ لائٹ چلی گئی ہے، کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو اگلا انشاءاللہ اگلے ہفتے امید کرتا ہوں کہ وہ تشریف آئیں پھر. باقی اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ. شاید یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو پھر وقت بھی کافی ہو گیا. یہ جو ایک پوچھنا تھا کہ جو اور سورۃ طلاق ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، سورہ طلاق آیت نمبر 4. عورت کے نکاح جو نکالی ہے، تو ساتھ یہ ہے کہ اس میں لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے. ہمارے جو اہل سنت کے نزدیک ہے وہ عمر کا بلوغت کا کم عمری کا شادی. تو آپ اپنے نقطہ نظر سے بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھیں شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ عورت کو جو ہے نا، والد کو اور جو دادا ہے اس کو ولایت حاصل ہے چھوٹی لڑکی پر، کہ اگر وہ چھوٹی لڑکی کا نکاح کرنا چاہے کسی سے کر سکتا ہے، اگر وہ اس کی مصلحت میں اس کے فائدے میں ہے. اب یہ تو حالات مختلف ہوتے ہیں لوگوں. پرانے زمانے میں یہ تو بہت ہوتا ہے نا کہ کسی کی شادی کرنی ہے، اس کے چچا کے لڑکے کے والد جو ہے یا اس کے دادا 55 میں ہی ان کا طے کر لیتے نا. یہ جو اگر ان کا نکاح ہو جائے یہ نکاح جائز ہے، لیکن اس کے میں یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا، لڑکی کے ساتھ دخول نہیں کر سکتا کہ وہ آدمی اس کے جب تک وہ بالغ ہو جائے. اور بلوغ کے وقت لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہے، جب بچی بالغ ہو جاتی ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس نکاح کی وہ تائید کرے یا کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں. اگر وہ جب بالغ ہو جاتی ہے، مثلا بچی 5 سال کی ہے، اس کے والد صاحب نے کہا کہ میں اس کی شادی کرا دیتا ہوں میرے دوست کے لڑکے کے ساتھ یا اپنے بھتیجے کے، 55 ہی میں سے نکاح پڑھ دی، یہ نکاح جو پڑھ دی یہ صحیح ہے، لیکن اب وہ اس کے ساتھ سو نہیں سکتا. وہ آدمی، وہ لڑکا جس سے اس کے ساتھ نکاح ہوا نا، وہ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا اس بچی کے ساتھ جب تک کہ یہ بالغ ہو جائے. پہلے حرام ہے. جب یہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے پھر اس لڑکی کو حق حاصل. بھائی میرے والد صاحب نے میری تو نکاح کر دی ہے فلانے سے، اگر کہہ دے کہ مجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے، یہ نکاح صحیح ہے. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں تو اسی وقت وہ فسخ ہو جاتا ہے. اسی وقت وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح فسخ. طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، فسخ ہے. اچھا، جو آپ سورہ طلاق کی بات کر رہے ہیں نا، آیت نمبر 4، اس میں تفسیر سے پہلے ایک چھوٹا سا ضمن سوال ہے کہ جن ملکوں میں ہمارے کنٹری میں نا آپ نے اس کا جواب کا دے دیا، تو جو بات آپ نے بڑی مفصل بیان کر دو، جن کنٹریز کے اندر لڑکیوں کی عمر زبردستی 18 سال یا اس طرح زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی آ جاتی ہے. امریکہ میں تو کوئی نہیں. امریکہ میں لڑکی کا عمر، یہاں پہ ہم نے جو دیکھا نا، امریکہ میں مختلف اسٹیٹس میں مختلف ہوتا ہے، لیکن اکثر اسٹیٹس میں شادی کے منیمم ایج کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے والدین کی 18 سال سے اگر کم ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت ہے. امریکہ میں یہ ہے کہ کوئی اپنی بچی کا 10 سال کی عمر میں شادی کرانا چاہے نا وہ کر سکتا ہے، والدین کی شرط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک بچی اگر 18 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو والدین کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرے. لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 18 سال سے اوپر ہے، وہ اگر کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ وہ پر والدین کے اجازت کے بغیر اگر وہ اجازت کے ساتھ شادی کرے تو میرے خیال میں اس میں وہ ہم بستر نہیں ہو سکتا. اس طرح کوئی ہے امریکہ میں، کچھ اس طرح، اس کا تفصیل مجھے نہیں معلوم. بہرحال امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں شادی کے منیمم کا کوئی ایج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے 18 سال سے کم ہے تو والدین کی اجازت لے لو. مسلمان ملک میں جیسے پاکستان میں یہ قانون ہے نا کہ وہ 18 سال سے کم عمر شادی کرنا ادھر یہ قانون جرم ہے. غلط. تو ایسا کرنا کیا خلاف اسلام نہیں؟ وہ قانون غیر شرعی ہے. وہ قانون بھائی انہوں نے کچھ بنایا نا. بھائی اکثر لوگ پاکستان کے کلچر میں لڑکی کی شادی ہوتے ہیں 13 سال 14 سال 15 سال. وہ تو بہت ہی مناسب ہے. مجھ سے پوچھو نا کہ اس لڑکی کے لیے لڑکی بہت فتنہ کرتی ہے نا اگر ان کی شادی جلدی نہ ہو. یہ شادی جلدی ہو جائے بہتر بات ہے. جو لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ لڑکی، مجھے نہیں لگتا پاکستان میں یہ قانون ہے. پاکستان میں 18 سال سے کم والدین کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہے. وہ والدین کی اجازت کے بغیر 18 سال کی شرط ہے. جو پاکستان میں جو قانون ہے اس کا مجھے یہ لگتا ہے 18 سال سے کم قانون جو ہے شادی ہو سکتی ہے، لیکن والدین کی والد کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں وہ وہی بالکل امریکہ جیسے قانون ہے نا. ویسے آپ کے نالج کے لیے فار یور ٹائم انفارمیشن یہاں منع ہے قانون ہے کہ بلوغت 18 سال
ویسے اگر کوئی کر لے لڑکی تو اس کو عدالت میں نہیں، جائز اگر قرار دے دے. والد جائز ہے، والد اجازت دے دے تو پھر بھی وہ منع ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے منع ہو۔ ہاں وہ قانون نہیں، اس میں ادھر نکاح نامے میں 18 سال لکھنی پڑتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. وہ یہ جی کہ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں نا، ایتھیسٹ لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں کہ صورت طلاق سے آیت نمبر 4 ہے، اس کی تفصیل میں نہ جائیے گا ٹائم کرا، تو اس میں لکھا ہے کہ چھوٹی بچی، تو وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی آپ چھوٹی بچی کا جہاں جس کو آج نہیں آ رہا تھا نکاح کے بارے لکھا ہے، عدہ کے بارے لکھا ہے، تو پھر وہ آگے سے لاجواب کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا آپ اپنی بچی کو یہ تصور کر لیتے ہیں کسی بوڑھے کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو کسی کا کریں گے؟ یعنی اپنے لیے تو پسند کر لیتے ہیں چھوٹی عمر کی 11 سال کی، 12 سال کی، 14 سال کی، تو کیا اپنی بیٹی کسی کو دو گے؟ یعنی اس طرح وہ لاجواب کرتے ہیں. خیر وہ تو ظاہر نہ کیا بہرحال اگر آپ کرنا چاہیں اس کے بعد آگے چلیں. آپ نے مجھے بتا نہیں دیا. معلوم، میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ جائے گا یعنی چھوٹی یعنی عمر کی یعنی 11-12 سال کی بچی جس کو حیض آتا ہے تو وہ آپ کے نزدیک وہ جائے گا؟ تو پورے اسلام کے لیے جائز ہے بھائی، وہ تو پورے اسلام کا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ، بالکل متفقہ ہے. آگے سر یہ بات ہے میں نے مولانا شریف صاحب کی آپ کی جو گفتگو ہے نا وہ کافی تفصیل سے سنی ہے. اور جو لڑکی تو اس بالغ میں ہوتی ہے نا، بالغ ہوتی ہے بچی، لیکن وہ ماں باپ کے کنٹرول میں ہے، اس کے لیے بھی باپ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، اس کے لیے بھی والد کی اجازت شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی اگر 10 سال 12 سال کی اس کو حیض ہو گئی ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے بھی والدین کی اجازت، والد کی اجازت کب ضروری نہیں ہے؟ کوئی عورت ایسا ہو نا کہ اپنا کاروبار چلا رہی ہے، مثلا عورت ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کی اپنی دکان ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ سب اپنا کام کر رہی ہے نا، وہ والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے ہی جو عورت ہے اس کو اجازت ریکوائرڈ نہیں ہے، وہ جہاں مرضی خود شادی کرے. لیکن اگر کوئی لڑکی بالغ بھی ہے، 14 15 16 سال جو بھی ہے، لیکن اس کے سارے فیصلے والدین کرتے ہیں، والدین کی زیر نگرانی ہے، پھر اس کو وہ کرنا ہوگا، اجازت لینا ہوگا والد کا شادی کے لیے. جی بہت شکریہ. سستا بھی ہے. میں نے وہ شرک کے اوپر نا استغاثہ کی اور یہ ساری غیر اللہ اور جعلی مدد، اس پہ ساری گفتگو اور مناظرے اور آپ کی بار بار یہ سوال آپ کے یہاں نا پاکستان سے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ نے بار اصل گفتگو بھی کی ہے. لیکن اسی میں سے کچھ ایک نقطہ میں یعنی جاننا چاہتا، آپ نے نا فرمایا تھا جو یعنی غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، استغاثہ کرنا یہ جائز ہے، یعنی کہ یہ شرک کے درجے میں نہیں آتا اللہ کہ وہ اگر کوئی اس کو معبود جانے. تو ایک تو یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو یا علی مدد کہتا ہے، ہاں اس میں ایک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ ایسی خصوصیات یعنی اللہ کو الہ ماننا اور اس کے اندر اللہ کے اندر جو خصوصی صفات ہیں، خصوصی صفات ہیں ان کا کسی میں جاننا. اچھا ایک اس میں یہ ہے کہ ایک تو بندہ کسی کو غیر اللہ کو الہ بھی مانتا ہے اور ساری صفات میں اس اللہ کو شریک کرتا ہے. ایک تو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ شرک ہے اسے پکارنا. ایک ایسا کہ جیسے نبی ہے یا ائمہ مطہر ہیں، الہ تو نہیں مانتا، معبود تو نہیں مانتا، لیکن ان میں وہ صفات داخل کرتا ہے جو مخصوص ہیں، اور ان مخصوص جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ کون کون سی ان کی ذرا تشریح کیجیے گا. دیکھیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہے بھائی، ہاں جو اللہ کے، ہاں آپ بولیں آپ بات ختم ہو تو میں جواب دے دوں. یا علی مدد، اس میں سارا سوال 2-3 بن گئے. یا علی مدد جب کہتے ہیں تو اس میں مدد سے مراد کیا مدد ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ مطلب ظاہر ہے ہمارے آنکھوں سے تو وہ جو ہے نا علی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام، تو جب یہ مدد کس معنی میں اور کس مطلب صفت میں ہے؟ تو دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ کے لیے جو مخصوص چیزیں ہیں نا وہ عبادت، بعض چیزیں اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. مثلا رزق دینا یہ ملائکہ بھی رزق بانٹتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے، یہ تو سب کو. یا کسی کو موت دیتے ہیں نا ملائکہ آ کے آپ کے روح قبض کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے. یا مثلا اللہ تعالی خلق کرتا ہے، یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق، ملائکہ خلق نہیں کرتا یہ. لیکن یہ رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے، اہل بیت علیہ السلام نے خود نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمیں نسبت نہ دو. گرچہ ملائکہ اللہ کے حکم سے رزق وغیرہ وہ کیسے بانٹتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ملائکہ جو کرتے ہیں. اچھا اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت کا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ مدد دینا بھائی یہ اللہ کی مخصوص تو نہیں ہے. اللہ نے ٹھیک ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مدد نہیں دے سکتا، اللہ کے توفیق کے بغیر، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ہیلپ دے سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیلپ دے سکتے ہیں. کافر آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے، مسلمان آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ کے بہت عظیم مقام ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم. پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، اب پیغمبر اگر کسی کے ہیلپ کرنا چاہیں وہ کس طرح ہیلپ کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مردے کی طرف زندہ کرتے تھے، قبر سے اس کو نکالتے تھے نا،
اشارہ وہ قبر سے وہ مٹی کھل جاتا تھا قبر، آدمی اٹھ جاتا تھا کہ میں زندہ ہوں. موسیٰ نے اشارہ کیا، عیسیٰ نے اشارہ کیا میں زندہ ہوں. کیسے کرتا تھا یہ اشارہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ہاں تو یہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. آپ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائے نا، کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کسی اپاہج آدمی کو شفا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کسی اندھے کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے کریں گے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں، لیکن ان کے پاس یہ معجزات، یہ کرامات اللہ کی جانب سے بہت سارے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے، اگر وہ اللہ سمجھ کے مدد مانگتا ہے تو وہ بدبخت ہے، وہ کافر ہے. لیکن اگر وہ اس طرح نہیں مدد مانگتا، وہ ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو یہ اتھارٹی دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردے کو اگر اشارہ کرتے زندہ کر سکتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کسی اپاہج اندھا وغیرہ کو شفا دے سکتے ہیں، آپ اسی طرح یا رسول اللہ مجھ پہ نظر کریں، آپ اس حقیر کا بیٹا مثلا مریض ہے، اس کو آپ شفا دے دیں، کوئی ڈاکٹر اس کو آپ شفا دے دیں. اب اس طرح مانگتا ہے تو یہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، تعظیم ہے، اس میں احترام ہے، اور یہ کوئی اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کی کوئی اور حاجت ہے کہ میں زندگی میں تو بڑا مقروض ہوں، پیسے روزگار نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا کرامت کریں کہ میری زندگی میں برکت آ، میری زندگی میں برکت آ جائے. اب پیغمبر کیسے کریں گے مجھے نہیں معلوم، وہ لیکن اگر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. جی ویسے یہ جو آپ جو تنقید کرتے ہیں نا یہاں کے پاکستان کے جو شیعہ ہیں، تو چلو ایک تو مساری ہیں وہ تو جن کے کفریہ نظریات ہیں یا خیالات ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے جب تقیہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ تقیہ کریں جہاں خطرہ ہو، جہاں تو آپ کو بالکل بالکل میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو لوگ تقیہ کرتے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ تقلید کا تعلق تقیہ سے نہیں ہے. تقلید یہ تقلید اسے کرتے ہیں کہ تقیہ میں تقلید، تقیہ یہ واقعاً تقلید کرتے ہیں بھائی. یہ جو شیعہ تقلیدی ہیں یہ واقعاً تقلید کرتے ہیں، یہ تقیہ کسی کی تقیہ نہیں کرتے. یہ جو تقیہ کرتے ہیں وہ بہترین ہے، وہ بہترین کام کرتے ہیں بھائی، تقیہ کرتے ہیں نا وہ جو تقیہ کرتے ہیں. ہاں لیکن آپ کے جو جواد نقوی صاحب ہے نا وہ تقیہ نہیں کر رہا ہے، اس کا عقیدہ ہی غلط ہے. جواد نقوی تقیہ میں یہ باتیں جو باتیں کہہ رہا ہے نا وہ بالکل وہ وہابیوں جیسی باتیں کرتا ہے، وہ تقیہ میں نہیں کرتا، اس کا عقیدہ ہی یہی ہے، وہ فاسد عقیدہ آدمی ہے. چلو ایک آخری سوال کرتا ہوں، جی سر بسم اللہ. بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا میرا فیورٹ ٹاپک ہے اور آپ کا بھی شاید اس پہ کافی گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس میں ابھی کلیئر نہیں ہوا، آپ کے ساتھ نہ سہمت نہیں ہوں، یعنی تھوڑے سیٹسفیکشن میں مجھے نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت آخری امام جب دیکھتے ہیں حضرت علی شرف خدا کو، حضرت قرار علیہ السلام اللہ کو صرف ملی ہے 3.5 سال کی، پہلے جو وقت گزرا ہے، جو عہد گزرا ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی خلفاء کا، تو یہ وہ جو کیا میں کہتا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ان کا اسوہ ہے، اور نبی پاک کا بھی اسوہ حکومت کرنے کا، امام بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور ان کا اسوہ بھی. اور آپ کی بار بار آپ اشارہ بھی سمجھ جائیں گے، میری سوال میری بات مکمل ہونے کی پلیز. تو آپ نہ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے جو میں نے پہلے بھی سوال کی دفعہ آپ سے کیا کہ بھائی یہ جو اتھارٹی ہے نا یہ کسی غیر معصوم پہ نہیں ہو سکتی، وہ ہوگا تو اس میں جور ہوگا، ظلم ہوگا، بلا اس طرح ہوگا. تو آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا کہ آپ سیکولرزم کی طرف لے جا رہے ہیں. امام 11ویں امام جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ آئی تھنک 300 یا 260 ہجری لاسٹ میں، اس کے بعد کا یہ 1200 سال سے آپ امت کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، وہ کسی بادشاہ کے ڈکٹیٹر کے اندر کام کریں، سن لیجیے گا، یا وہ کسی کفار کے نیچے وہ اپنی زندگی بسر کریں. کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خلا ہے، یہ نقص ہے، یہ ہمارے دین مکمل نہیں ہے، اس میں ہمیں آپ بار بار کہتے ہیں قوانین نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک انسان کی انفرادی عبادات ہیں جیسے روزہ، نماز، ذکر، اذکار، یہ تو امریکہ میں بھی نہیں بنا سکتا. اصل چیز وہ ہے جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، معاملات ہے، معیشت ہے، اس کی طرف آپ جانے نہیں دیتے، آپ کہتے قوانین نہیں ہے. تو یہ کیا خلا نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے. اور پھر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، میں جواب دے دیتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صرف 4 سال 4.5 سال امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ بھی محدود. امام حسن علیہ السلام کی حکومت 6 مہینے محدود، اس کے علاوہ سب ان لوگوں کی حکومت رہی ہے جو بہت ہی ظالم تھے. معاویہ، یزید، معاویہ سے پہلے بھی، اور اس کے بعد حساب کریں بنی امیہ، بنی عباس کے لوگ، اور آج کل کے آپ کے جو حکمران ہیں یہ بہت ہی شریف لوگ نہیں ہیں.
تو یہ پوری تاریخ میں جو حکومتیں ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں. جی ہاں غیر شرعی ہیں. کیا اسلام نے اسلامی حکومت بنانے کا کوئی حکم دیا ہے؟ جی کوئی حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے. کیا اسلام میں اسلامی حکومت کے احکام قوانین موجود ہیں؟ موجود ہیں. یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ سب غیر شرعی اور ظالم تھی. جی ہاں بالکل سب غیر شرعی سب ظالم تھی اور اس کی وجہ خود امت ہے. اس کی وجہ خود امت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام دے دی جو بالکل رسول جیسا نظام ہے کہ جو آپ پہ حکومت کرے گا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب معجزات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلص، محب، شفیق، رعوف، مہربان، لونگ، پیار کرنے والا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عادل، ایسا اللہ تعالیٰ نے حکمران دی. امت نے کیا کیا؟ امت نے اس کے مقابلے میں جا کے جتنا اس سے زیادہ فراڈی ملتا ہی نہیں تھا انہی کو سپورٹ کی، انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے مقابلے میں. یہ امت کی اپنی بدبختی ہے نا. اللہ نے تو نظام دے دی امامت کی نظام، لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے کہا ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ہم اپنا بنائیں گے، دنیائی حکومت بنائیں گے اور جو اللہ نے کہا ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ہم اللہ کے خلفاء کو قتل کریں گے ایک کے بعد دیگر، اور ہم ان ظالمین کا اتباع کریں گے جو شراب وہ پیتے ہیں، حلال حرام کو وہ جانتے نہیں ہیں، وہ بس ان کا کام یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ. یہ ہارون جو تھا اس کے حرم میں آپ کو پتہ ہے 4000 عورتیں تھیں. 4000 کہاں سے اس کے لیے کنیز آتی تھی مصر سے، پتہ یورپ سے، پتہ اس 4000 سے زیادہ اس کے حرم میں کنیز. یہ بھئی یہ ان کے ساتھ کام کیسے؟ اللہ جانتا ہے کہ بھئی 4000 آدمی کے پاس. یہ امیر المؤمنین النستجیر باللہ ہارون العباسی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح تو اس نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو، باب الحوائج علیہ السلام کو شہید کیا. تو یہ امت کا اپنا کام ہے بھئی. امت کے علماء نے ہمیشہ کس کا ساتھ دیا؟ ظالمین کا ساتھ دیا. اور امت کے پوری امت کو اب بھی ظالمین کے ہوتا ہے. کم لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی بات مانے. شیعہ بھی جو ہے اہل بیت علیہ السلام یہ بھی زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں. یہ شیعہ حضرات جو ہے نا جب ان کا دنیا آ جاتا ہے، ان کا اپنا تعصبات، باطل عقائد، شیعہ علماء بھی ان کا ٹکر آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہمیشہ اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ مجھ سے ایسا امتحان لیا جائے اور میں بھی یہی کروں. اللہ ہم سب کی ہدایت کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل یہ جو ہے بالکل کوئی اسلامی حکومت نہیں، کوئی شرعی حکومت، الہی حکومت جو اللہ نے امضا کیا، سرٹیفائی کیا کہ یہ حکومت صحیح ہے. کوئی حکومت نہیں اس طرح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اور امام حسن علیہ السلام کے کچھ عرصے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دین ناقص ہے. جی ہاں بالکل دین ناقص. دین جو ہمارے پاس ناقص ہے. اس دین میں ظلم بہت بے انتہا ظلم ہے. امام معصوم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ دین اس وقت سب انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے. اس وقت اس کا معلم، اس کا ہادی، اس کا ٹیچر امام معصوم. اس دین کا اگر قیم، اس دین کا لیڈر مولوی ہے، مجتہد ہے، وہ دین چور کے ہاتھ میں، وہ دین ظالم کے پروٹیکشن کے لیے، مظلوم کو نیچے دبانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ دین میں بڑا نقصان ہے کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے نا، ہمارے پاس ہم معصوم کے علاوہ، اللہ کے خلیفے کے علاوہ دین چاہتے ہیں، دین کہتے ہیں دین ہو، لیکن اس کے علاوہ، اس کے بغیر دین ایک سوٹی ہے کہ مظلوم کے سر پہ مارو ظالم کی حمایت کے لیے. اور یہی ہمیشہ ہوتا رہا بھائی، یہی ہمیشہ ہوتا رہا، یہ ہمیشہ ہے. یہ دین اس وقت پوری انسانیت کے دردوں کا علاج ہے. دنیا میں جتنے مظلوم ہیں، بے کس ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم ہے. اس دین کا لیڈرشپ، اس دین کا جو قیم ہے، اس دین کا جو گائیڈ ہے، وہ کون ہو؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور اسلام نے صرف اسی کی حکومت کی تائید کی ہے، بولا ہے صرف وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم. میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی گناہوں کی مغفرت کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. میرا سلام دل سے، میری جان سے، میرے ایمان سے، میرے روح سے، میرے آقا امام عصر علیہ السلام پر. السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارضین یا صاحب الزمان ورحمۃ اللہ تعالی. یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا حافظ یا علی مدد یا علی مدد. خیبر انت الاجدر بها